السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک کوئک ریمائنڈر، اگر آپ کو ریورٹ سٹوریز دیکھنا پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پاس ہی میں بنے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دوستو آج کی سٹوری ہے عائشہ حمیرہ کی، جو پہلے نیہا ہوا کرتی تھی اور ان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ عائشہ بتاتی ہیں ان سے پہلے ان کی ماں نے اسلام قبول کیا۔ ماں کے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر میں نے بھی اسلام پر تحقیق کی، ریسرچ کیا اور مجھے بھی اسلام مذہب پر حق لگنے لگا اور میں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ہم گھر میں ہی چھپ چھپ کر روزے رکھا کرتے اور نمازیں ادا کرتے، پر ایک دن میرے پاپا نے ہمیں سحری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ ان کو ہماری آئیڈینٹی کے بارے میں پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد ہم پر بہت سختیاں آئیں۔ دوستو اس طرح کی سختیاں ہر اس بھائی بہن کے اوپر آتی ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں، کیونکہ کچھ ہندو لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم بہت لبرل ہیں، سیکولر ہیں، پر جب ان کے گھر سے کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو یہ مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ دوستو آگے کی سٹوری جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ کی بھی کوئی ایسی ہی سٹوری ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ آپ کا نام نیہا تھا جی، اور اب نام کیا ہے آپ کا؟ عائشہ حمیرہ۔ عائشہ حمیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے مشربہ اسلام ہوا، کیسے آپ کو اللہ نے ہدایت دی، تھوڑا سا بتائیے اپنے بارے میں۔ میں 9th کلاس میں تھی اور میری اسکولنگ تھی، گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی۔ جی تو میری والدہ جو ہیں وہ میرے ابو کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ میری امی سوشل ہو اور لوگوں میں بیٹھے اٹھے، نیبرس میں بھی نہیں ہٹاتے۔ جی ابو تھوڑے اسٹرکٹ تھے۔ تو میں نے جب میں ٹیوشن سے آئی ہوں اپنے 9th کلاس میں میتھس کا ٹیوشن جا کرتی تھی، تو آئی میں اپنی امی کے پاس، تو میں نے یہ چیز دیکھا کہ میری امی کسی پڑوس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز مجھے بہت نئی لگی امی کے اندر۔ تو میں وہاں پہنچی اور میں نے پہنچ کے سنا وہاں گفتگو میں کہ اگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ کعبہ میں شیو جی قید ہیں، تو میں نے بھی یہ چیز سنی ہوئی تھی، لیکن وہاں پر گفتگو میں یہ سنا نیا کہ وہاں اگر شیو جی قید ہیں، اگر وہ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، بنانے اور کھلانے والے ہیں، اور اگر وہ ہمارے بھگوان ہیں، تو اگر وہ ہمارے بھگوان ہوتے تو اسے قید کون کرتا، کیوں کرتا؟ وہ محتاج ہی نہیں ہے کسی کا۔ اور جو چیز ہمیں کھلا رہے ہیں، اور کہا جاتا تھا کہ وہاں اگر کوئی ہندو جائے امرت چڑھا دے تو وہ امر ہو جائیں گے، تو وہاں مجھے یہ لگا کہ اگر وہ ہمارے رب ہوتے اور ہمیں کھلانے والے ہوتے تو وہ ہمارا محتاج نہیں ہوتا۔ بس اسی کانسیپٹ نے میرے دل کو کھولا اور راہ ہدایت اللہ نے دی۔ اور میری امی ہندی کا قرآن شریف پڑھ رہی تھی، بہت اچھا تھا وہ ترجمہ، بہت ایزی بھی ہے، تو میں نے وہ پڑھا، کئی مرتبہ پڑھا، 3 سال اسی طرح اسٹڈی کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنے ہم نے، اور اخلاق پر، معاشرت پر بہت بیانات تھے حضرت کے، وہ سنتے رہے۔ 3 سال ہم نے اسی طرح اسٹڈی کی اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی اللہ کے شکر سے۔ پھر اسی طرح ہم جڑتے رہے، اسلام کیا ہے کتاب پڑھی، اس میں نماز سیکھی ہم نے، بہت سارے پریکٹیکلز کی، اور پھر پریشانیاں بھی آئیں۔ والد ہمارے بہت اسٹرکٹ تھے، تو ابو کو یہ چیز گوارا نہیں تھا کہ ہم یہ کریں۔ شروع میں تو ابو نے کچھ نہیں کہا چھوٹے ہونے کی وجہ سے، لیکن جب ابو کو لگا نہ رہی تو اور مضبوط ہو رہی ہے تو تھوڑی سختی کرنے لگ گئے تھے۔ مثلاً رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، ہم چھپا کے کرتے تھے، یعنی لائٹ بھی نہیں جلاتے تھے، موبائل تک کی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ چاند کی روشنی کبھی بالکنی وغیرہ میں آتی تھی، تو وہیں ہم کھانا رات میں اپنا عشاء کا جو کھاتے تھے اسی میں سے بچا کے رکھ لیتے تھے بستر بیڈ وغیرہ کے نیچے، تو ہم وہی بالکنی جا کے امی اور میں کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ وہ برتن چھوٹ گئے، تو ابو آئے، ابو پوری رات جاگے تھے اس دن کہ کیا کرتی ہیں کچن میں آ کے، تو ہمارے ابو نے برتن دیکھ لیے، وہ تو سمجھ گئے انہوں نے کچھ کھایا اور کچھ کر رہے ہیں یہ، تو ابو اتنا غصہ ہوئے 3 دن گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو اس طرح اپنے اوپر بھی زیادتی کرتے رہے کہ ہم جو ہے واپس ان کی طرف آ جائیں، لیکن اللہ کا شکر تھا اللہ نے ہمیں اس ٹائم بھی جمائے رکھا۔ تو بہت پریشانیاں بھی آئیں، ہر چیز نہیں بتا سکتے۔ تو اس طرح سے اللہ نے ہمیں جوڑا اپنے دین سے، اپنے آپ سے، اور اللہ کے رسول سے، اتنی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں سکھائی۔ پھر اس پہ اللہ کا شکر ہے، اب اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں، شادی ہو گئی ہے، اب چل رہی ہے۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ بہت اچھا، اللہ کا فضل ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہمارا پہلے کوئی مقصد نہیں تھا، ہم تو پاگلوں کی طرح پھر رہے تھے، اب اللہ نے دعوت دے دی تو لگ رہا ہے ہاں کتنی بڑی زندگی اللہ نے ہمیں تحفے کے طور پہ دی ہے، کہ ہاں اب کتنی ضرورت سمجھتے ہیں زندگی۔ بالکل بالکل، بہت اچھے۔ تو
تو وہی پیغام دینا چاہتی ہیں امت مسلمہ کو دعوت کے تعلق سے؟ ہاں، میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہم کہیں بھی جاتے ہیں اور کبھی بھی کہیں جاتے ہیں تو بغیر مقصد نہیں جاتے. اسی طرح اللہ نے ہمارے کو یہ جو پیدا کیا ہے نا، اس پیدائش پر ہی ہم غور کر لیں کہ ہمیں کہیں مثلاً ہم ڈاکٹر کے پاس گئے بغیر مقصد نہیں گئے، ہم کسی کورٹ میں گئے، کسی ایڈوکیٹ کے پاس گئے، یا کسی اسکول میں گئے، یا بچے کو لے کے گئے، تو بغیر مقصد کے کوئی کہیں نہیں جاتا. اسی طرح اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا بھی کوئی ایک مقصد ہے. بس ہم اس مقصد کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے کہ جس نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا اور کتنی ساری چیزیں ہمیں ہمارے لیے مہیا کی. اس چیزوں پہ ہم غور کریں اور اس پر فکر کریں اور اس چیز کو ایبزارو کریں اور پہچانیں، حقیقت کو پہچانیں. ٹھیک، بہت اچھا، ماشاء اللہ. اور امت مسلمہ کو دعوت کا کام کرنا چاہیے نا، تاکہ اور بھی لوگ جہنم کی آگ سے بچیں. بالکل اندھیرا ہے وہ جو بغیر ایمان کے جی رہا ہے اور بغیر اسلام کے جی رہا ہے، کیونکہ وہ وجود ہی نہیں ہے، انسان میں جان نہیں ہے. بس یہ اسلام کے بغیر انسان ایسا ہے جیسے روح کے بغیر جسم. بالکل. اسی لیے بہت ضروری. تو آپ یہ اپیل کرتی ہیں کہ مطلب امت مسلمہ کو دعوت کا کام کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. یہ اصل کام ہے اس دنیا کا، جو ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.